اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ ناظرین کرام، آج جو وظیفہ لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایسے چند کلمات کا وظیفہ ہے۔ وہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو پڑھنے کی برکت سے چوتھے آسمان کے فرشتے ترنت آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ آپ جب وہ 3 کلمات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہوگی، وہ فوری طور پہ آپ کے لیے پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو فی الفور اثر کرتی ہے۔ چوتھے آسمان کے فرشتوں کو مدد کرنے کے لیے فوراً حرکت میں لانے والی دعا ہے۔ یہ دعا صرف آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور صرف 3 مرتبہ پڑھنے کی ہی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، چوتھے آسمان کے فرشتے ہیں، آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ثابت شدہ عمل ہے جس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو کلمات ہیں ان میں بہت ہی زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے، اور ایک روایت سے یہ عمل منقول بھی ہے، یہ کلمات منقول بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مقرب صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال حاضر رہے۔ تو اس وظیفے میں، اس عمل میں شک کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی، لہٰذا عمل کو نہایت غور سے سنیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ رکھیں، کیونکہ ایسے جو عمل ہوتے ہیں، ایسے جو وظائف ہوتے ہیں، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتے جو کہ فوراً اثر کرنے والے ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیاری حدیث سے ثابت ہے، اس کی جو دلیل ہے بہت ہی پیاری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو آگے وظیفے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور یہ حدیث مبارکہ بھی سنائیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل قادری مسلم کے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ میں پہلے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اور بعد میں اس حدیث مبارکہ سناؤں گا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس وظیفے سے پورے مفید ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ کا دل پوری طرح سے مطمئن رہے اور آپ کو سکون رہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو وظیفہ کر رہے ہیں وہ واقعی مستند ہے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری سی حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل بتایا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل جب آپ یہ مکمل طور پہ سنیں گے، اس پہ غور کریں گے، تو وظیفے سے مکمل مستفید بھی ہو سکیں گے۔ عمل کیا ہے کہ عمل میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے اور 4 رکعت نوافل نمازیں پڑھنی ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، بس آپ زوال کے وقت یہ عمل نہ کریں، یعنی کہ آپ زوال کے وقت ہی صرف یہ عمل نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو بھی وقت میں آپ کرنا چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی حاجت درپیش ہو، دنیا کی جتنی بھی بڑی حاجت ہو، مشکل سے مشکل حاجت ہو جو آپ کو ناممکن لگتی ہو، بس وہ حاجت جائز ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو 4 رکعت نافل نماز آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا وہی طریقہ کار ہے جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ویسے ہی آپ نے یہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نہایت یکسوئی اور پورے خلوص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ودود ذو
العرش المجید یا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص یا مغیث اغثنی۔ وہ دعا یہ ہے، آپ ایک مرتبہ اور سن لیں۔ یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص یا مغیث اغثنی۔ یہ کلمات آپ کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ عز و جل آپ کی مدد فرماتا ہے۔ اور اب میں وہ دلیل و روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کو بھی غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہو کہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ 100% طاقتور اور مجرب ترین عمل ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلت تھی، جو کہ تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی عبادت گزار اور پرہیز گزار صحابی تھے۔ ایک بار وہ سفر میں گئے تو انہیں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے سردار نے کہا کہ اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا تمہیں مال لینا ہے لے لو۔ اس ڈاکو نے کہا نہیں، میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ تو اس صحابی بالکل بھی ڈرے نہیں اور آپ نے فرمایا مجھے تھوڑی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس ڈاکو نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ ان صحابی نے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، اور یہ دعا جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے، یا ودود یا ذو العرش المجید والی، یہ دعا انہوں نے 3 مرتبہ مانگی، یعنی کہ 4 رکعت نافل نماز پڑھ کے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ تو اچانک ایک گھڑ سوار نازل ہوا، ان کے سامنے حاضر ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جس کو اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کی طرف بلند کیے ہوا تھا، اور اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کے قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر صحابی کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس صحابی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلے مرتبہ یہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ یہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، یہ ایک ضرورت مند کی دعا ہے۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا ذمہ میرے اوپر کر دیں۔ آپ کو خوشخبری ہو، جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھے پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ اس کی دعا اس عمل کی برکت سے ضرور ضرور پوری ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے سے مومنین کو یہ خوشخبری دی کہ جو بھی مومن 4 رکعت نوافل کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی وہ ویسے بھی اگر ضرورت کے طور پہ کوئی دعا مانگ رہا ہے، اس کی کوئی حاجت ہے جس کے لیے وہ پریشان ہے، جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ 4تھے آسمان کے فرشتوں کو حرکت میں لائے گا۔ اور اس کا جو حوالہ ہے وہ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 پر یہ جو روایت ہے وہ منقول ہے۔ وہاں پر جو ہے اسے درج کیا گیا ہے، وہاں پر اس روایت کو لکھا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی تصدیق کے لیے وہاں سے بھی اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو دعا کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں۔
تو آپ نے دیکھا یہ کتنا ہی پیارا سا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے چوتھے آسمان کے فرشتے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس عمل کا طریقہ بھی انتہائی آسان اور مختصر سا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ اس عمل کے ذریعے سے اللہ عز و جل سے جو بھی مانگیں گے، جو بھی دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ ضرورت ضرور پوری فرمائے گا۔ اور اس میں جن صحابی کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا نام لیا گیا ہے، جن کی کنیت ابو معلت تھی، وہ بہت ہی عبادت گزار اور پرہیزگار صحابی تھے۔ اکثر میں اپنے ہر وظیفے میں یہ بولتا ہوں، اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازیں فرض ہیں۔ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نمازیں کو پڑھا کرے، ہر وقت کی نمازوں کی ادائیگی کرے، کیونکہ اگر صرف آپ اس وظیفے کے لیے 4 رکعت نوافل نماز پڑھیں گے تو بہت ہی مطلب کی بات ہو جائے گی۔ اگر آپ نمازی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے تو آپ اس وظیفے کو کرنے سے کچھ دن پہلے ہی نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، تاکہ آپ کی اس عبادت میں آپ کے اللہ عز و جل سے جو گزارش ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو دعا ہوگی، اس میں اور بھی زیادہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ نمازوں کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ عمل کریں تو انتہائی یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ شک و شبہ رکھیں گے تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ یقین بنا کے رکھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے میری یہ حاجت، میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، تو اس سے ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور کامل یقین بھی رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود اس کا کرشمہ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ اپنے کسی بھی جائز حاجت کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ پوری نہ ہو۔ آپ جس بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کریں گے ضرور پوری ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو وظیفے کا طریقہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اسے اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے رشتہ داروں تک بھی شیئر کر دیں، تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔